السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ وعلیکم السلام۔ تجوید کراش کو تجوید کورس کی تجوید آن لائن کورس کی آج ہماری 5ویں کلاس ہے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ الحمد للہ بلا ناغہ ہمارے کلاسز چل رہے ہیں، اور یہ ہمارا آج تیسرا ویک اور 5ویں کلاس ہے۔ سب سے پہلے تو وہ تمام گروپ ممبرس جنہوں نے ڈیلی ٹارگٹس مکمل کیے ہیں، میں سب سے پہلے ان کو مبارکبادی دوں گا کہ الحمدللہ آپ نے ہمارا کورس شروع ہونے سے لے کر اب تک پارے 30 کا پون پارا، یعنی 3/4 آف پارا آپ نے تلاوت مکمل کیا، اور کئی حضرات نے اس کو جو ہے اس کے ریکارڈنگز بھی سبق کے سینڈ کیے ہیں۔ میں نے الحمدللہ آپ حضرات کے ریکارڈنگز بھی سنے ہیں۔ کچھ کچھ غلطیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود میجورٹی آف جو ہے لوگوں نے الحمدللہ کسی حد تک تلاوت اچھی کی ہے، درست ہے۔ مخارج میں، حرکات میں، حروف مدہ میں کچھ نہ کچھ جو ہے سدھار ضرور ہے، اور جو باقی غلطیاں اور سدھار ہے انشاءاللہ ہم اس کو اپ کمنگ کلاسز میں کمپلیٹ کر لیں گے۔ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ حضرات تلاوت پابندی سے کر رہے ہیں، اور جو حضرات نہیں کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی جو ڈیلی ٹارگٹ آپ کو دیا جا رہا ہے فلاں فلاں سورے پڑھنے کا، اس کو کمپلیٹ کریں۔ اس کو اگر آپ جو ہے ہم ساتھ میں چلیں گے تو بڑی آسانی ہوگی، تاکہ ہم کورس ختم کرنے تک جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 8 سے 10 پارے ناظرہ کمپلیٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس کو تکمیل کر سکتے ہیں اسی وقت جب آپ ساتھ میں چلیں گے۔ ورنہ اگر آپ اس کو جو ہے صرف اس کو آپ لوڈ کر لیتے جائیں اور پڑھیں گے نہیں، تو آخر میں جا کر جو ہے آپ کی تلاوت کے جو پارے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور آپ پر بہت زیادہ برڈن ہو جائے گا۔ تو ڈیلی ڈیلی جو سورے دیے جا رہے ہیں آپ کو، زیادہ نہیں، مشکل 4 پیج یا 5 پیج آپ کو جو ہے ٹارگٹ دیا جا رہا ہے، اس کو مکمل کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، سورہ پریکٹس۔ یہ سورہ پریکٹس جو ہے یہ بھی بہت اہم رول پلے کرتا ہے ہمارے کورس کا، کیونکہ یہ وہی سورے ہیں جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کی ریکارڈنگ سینڈ کی جا رہی ہے، اس ریکارڈنگ کو سنتے جائیں، اور دن میں کم از کم 1 سے 2 مرتبہ وہ ریکارڈنگ سنیے اور اس کو ریپیٹ کریے آپ۔ کم از کم صبح میں 1 2 مرتبہ، شام میں 1 2 مرتبہ، بہت آسان ہے، 1 سے 2 منٹ کی ریکارڈنگ ہے، اس کو آپ پابندی سے کرتے جائیے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ کورس ختم ہونے تک ہم جو ہے یہ نماز کے سورے بھی ہمارے پرفیکٹ ہو جائیں گے۔ اور اب آخری تیسری بات، کہ ابھی تک جو ہم قرآن مجید تجوید القرآن اور تجوید کے قواعد پڑھے ہیں، اس میں بہت اہم اہم قواعد تھے، جیسے مخارج، حرکات، حروف مدہ، حروف لین، اور پھر ہماری جو پچھلی کلاس تھی ہم نے اس میں جزم سکون، اس کی پریکٹس الحمدللہ تمام قواعد دیکھے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سرسری طور پر میں فرسٹ 5 10 منٹس میں، ود ان 10 منٹس، آپ کو جو ہے پچھلی کلاسز میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا صرف سرسری طور پر بتاتے ہوئے آج کی کلاس کی طرف ہم آتے ہیں۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے یہ واقعی بہت امپورٹنٹ کلاس ہے۔ اس میں ہم دو اہم قاعدے پڑھنے والے ہیں، ایک ہے مد اور دوسرا ہے وقف۔ یہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ پر بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں بھی بہت ڈفرینٹ ہے، اس کا الگ قاعدہ ہے، اس کا الگ قاعدہ ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے۔ مد کہتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو بتایا میں، ایک الف سے زائد کھینچ کے پڑھنے کو مد بولتے ہیں۔ تو قرآن میں کس کس قسم کے مد آتے، کب مد ہوتا، کس کس کو کھینچنا ضروری ہے، کس کو نہ کھینچے تب بھی چلتا، کس کو کتنا کھینچنا، یہ تب تمام انشاءاللہ ڈسکشن آج ہم کریں گے مد کے کلاس میں۔ اور مد کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ ہمارا سبق ہے آج کا، وہ ہے وقف۔ وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو۔ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کیسے ٹھہرے؟ آیت کمپلیٹ ہو گئی، کیسے رکنا؟ آیت کے بیچ میں سانس ٹوٹ گئی، کیسے رکنا؟ یہ بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے۔ جیسا آپ سنے تھے حرکات، حرف مدہ، اسی طرح یہ بھی بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے وقف۔ کیسے رکنا، کہاں رکنا، کہاں نہیں رکنا، یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا، اور ڈیٹیل کیا ہے اس کے انشاءاللہ ہم جب ہم وہاں پر پہنچیں گے تو ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آج کی ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ، رائٹ۔
تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں میں، سب سے پہلا ہمارا قاعدہ تھا مخارج، صرف سرسری طور پہ آپ کو بتاؤں گا، آپ حضرات کے پاس نوٹس بھی ہے، جسٹ ایک ریویژن ہو جائے اس لیے۔ سب سے پہلا ہمارا جو ہم سبق پڑھے وہ تھا حروف تہجی، مخارج اور صفات۔ ہر مخرج کی مخرج اور اس کا صفت ہم دیکھے کہ مخرج کو کیسے پڑھنا ہے اور وہ کہاں سے ادا ہوتا۔ کیسے پڑھنا ہے یعنی کہاں سے مخرج باریک پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے، اس کو ہم بولتے ہیں صفت۔ اوکے، صفت بولتے ہیں، اور صفت کی بنا پر حروف کو ہم نے دو پارٹس میں یا دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا۔ ایک ہے موٹے پڑھے جانے والے حروف اور دوسرے ہے باریک پڑھے جانے والے حروف۔ اور اس دوران اگر آپ کو کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریویژن ٹائم ہے، یہیں پر آپ سوال کر لیں گے تو بہت بہتر ہوگا ان فائدوں سے ریلیٹڈ۔ تو ہم دیکھیں صفت کی بیسس پر مخارج کے دو اقسام ہوئے، ایک موٹے پڑھے جانے والے اور ایک باریک پڑھے جانے والے۔ موٹے پڑھے جانے والے یہ 8 حروف ہے، خ، ر، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 8 حروف آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اور انہیں ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو بقیہ 21 حروف بچ گئے، وہ پورے 21 حروف باریک پڑھے جائیں گے۔ باریک حروف پڑھتے وقت آپ کے لفظ، آپ کے ہونٹ جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہوں گے، فلیٹ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح باریک حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ موٹے حروف کی ادائیگی کے وقت منہ آپ کا کھلا ہونا چاہیے اور جو ہے منہ آواز اوپر کی طرف جانی چاہیے۔ یہ موٹے حروف اور باریک حروف کا فرق ہوا۔ اور اس کے بعد ہم مخارج پر آئے، تو مخارج میں ہم دیکھیں 3 حروف بہت امپورٹنٹ ہے جس کا مخرج سیکھنا، پریکٹس کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے سا، زال، ظا۔ ان تینوں کو زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکال کر پڑھتے ہیں۔ یہ جو لائن ہے یہ یاد رکھنے کی لائن ہے۔ ان 3 حروف کو کیا کریں گے آپ؟ زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکال کے۔ اس کے بعد قوف کا مخرج دیکھیں آپ، زبان کا پچھلا حصہ اوپر لگانے سے قوف ادا ہوتا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اور سب سے آخر میں آپ پڑھے حروف حلقی، وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں اسے ہم حروف حلقی کہتے ہیں۔ حلق کے پہلے حصے سے خ، غین، درمیانی حصے سے ح، عین، آخری حصے سے ہا، حمزہ۔ یہ پوائنٹس بھی جو ہے، وچ پارٹ، فرسٹ پارٹ، سیکنڈ پارٹ، تھرڈ پارٹ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ خ، غین حلق کے پہلے حصے سے اس کا مخرج، ہا، عین کا مخرج درمیانی یا سیکنڈ حصہ، اور ہا، حمزہ کا مخرج آخری حصہ، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی سوال ہو آپ کو مخارج سے متعلق تو یہیں پر پوچھ لیں، پھر ہم نیکسٹ چیپٹر کی طرف، سبق کی طرف جائیں گے۔ تو یہ اپنے زبان جو لیفٹ سائڈ میں لگا کے ادا کرنے کے وہ کتنے ہیں؟ وہ ایک ہی حرف ہے، وہ ہے ضاد۔ اس کو ہم یہاں پر مینشن کون؟ نہیں یہ جو آپ دیکھ سکتے ہو صاد کے بعد جو آتا ہے ضاد، صاد کا جو پیر ہے ضاد، صرف ایک ہی حرف ہے، اس کو آپ یہ زبان کی سائڈ اوپر داڑوں میں لگائیں گے۔ دا ایزیسٹ از لیفٹ سائڈ، لیفٹ داڑوں میں لگائیں گے، ضاد، ٹھیک ہے؟ ضاد۔ اور اس کا ایک پروننسیشن ہے جس کو عرب کے لوگ اکثر پڑھا کرتے، وہ ہے ضاد، دو، دو والی ساؤنڈ، دال کے جو موٹا اگر پڑھے آپ تو اسی ضاد، یہ ٹھیک ہے؟ یہ بہت بیسک سوال ہے۔ ضاد اور ضاد مخرج سیم ہوگا، صرف آواز میں، ادائیگی میں ڈفرنس یہ ہے، عرب کے لوگ ضاد پڑھتے، اور عرب کے علاوہ مصری لوگ جو ہوتے ہیں، مصری قراء آپ دیکھے ہوں گے، عبد الباسط صاحب اور دیگر بڑے بڑے قراء جو گزرے ہیں، وہ لوگ میں اکثر جو ہے ضاد پایا جاتا، ضاد، ضاد، مخرج از کامن، صرف آواز میں فرق۔ اوکے، چلیے، یہ ہو گیا ہمارا حروف حلقی، سوری، حروف تہجی، ٹھیک ہے؟ باریک حروف اینڈ موٹے حروف۔ یا اب تو یہاں پر سوال ہے مل صاحب پڑھنا کیسا چاہیے؟ تو دیکھیے اکثر اصل تو یہ ہے عربی طریقے کو فالو کرنا چاہیے، اور مصر بھی جو ہے یہ بھی عربی طریقہ ہی ہے، ایسا نہیں کہ یہ کوئی باہر کا طریقہ ہے۔ لیکن آپ اگر تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے اور میجورٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو ادر دین عرب ورلڈ میں اکثر ضاد ہی پڑھا جاتا، اسی لیے ہمارے پاس بھی جو ہے ضاد ہی پڑھنے میں زیادہ تر آتا۔ اٹس بیٹر، پریفریبل یہ ہے کہ ضاد پڑھا جائے،
بود، کیونکہ یہ عربی لہجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کا فرمان بھی ہے کہ عرب کو قرآن کو عربوں کی طرح پڑھو، تو عربوں کا طریقہ بود ہے، تو بود پڑھنا از بیٹر، لیکن بود بھی پڑھا جا سکتا کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے پڑھنے کا۔ ایک سوال تھا تو اس کے جواب میں، بہرحال تو یہ ہمارا مخارج ہوا۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا قاعدہ تھا وہ ہے حرکات۔ حرکات دی موسٹ امپورٹنٹ قاعدہ مخارج کے بعد، وہ ہے زبر زیر پیش، ان کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنے کی ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جلدی پڑھیں گے اور تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش۔ یہ سب پریکٹس ہماری ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرا قاعدہ ہم پڑھے تھے حروف مدہ۔ اوکے، حروف مدہ یعنی وہ حروف جن کے آنے پر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور وہ کون سے حروف ہے؟ الف، واو، یا۔ یہ یاد رکھنے کا ہے، الف، واو، یا، یہ تین حروف آنے پر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اس کی کنڈیشنز ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ یہ زبر زیر پیش کنڈیشن ہے الف یا واو کے لیے، اس کے ساتھ جو ہے کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے اگزامپل، با الف زبر با، با یا زیر بی، با واو پیش بو۔ یہ ہمارا حروف مدہ ہوا۔ حروف مدہ کی طرح اس کا جو دوسرا بولنا چاہیے آپ، اس کے جو کیا بول سکتے ہیں آپ، ایرو مارکس ہے یا سمبلس ہے، سمبلس یہ ہے، الف کا سمبل ہے کھڑا زبر، یعنی کبھی الف استعمال ہوتا تو الف کی جگہ پر کھڑا زبر بھی استعمال ہو سکتا۔ یا کا سمبل ہے کھڑی زیر، واو کا سمبل ہے الٹا پیش۔ مطلب الف یا واو از اکول ٹو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، الف از اکول ٹو کھڑا زبر، یا از اکول ٹو کھڑی زیر، واو از اکول ٹو الٹا پیش۔ یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے برابر ہے۔ اور پھر ہم پڑھے حروف لین۔ یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا فائدہ ہے کہ حروف لین بھی دو ہے، واو یا، واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو۔ تو کیسا پڑھتے ہیں اس کو آپ؟ دو ورڈ ہم پڑھے تھے، کیسا پڑھیں گے اس کو آپ؟ نرم آواز سے جلدی پڑھیں۔ یس گڈ، نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے۔ یہ دو ورڈز امپورٹنٹ ہے، حروف لین کو نرم آواز سے جلدی پڑھتے ہیں، جیسے تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، واو اور یا کی ساؤنڈ مکمل آئے گی۔ یہ الحمدللہ ہو گیا ہمارا سبق۔ اور جو سب سے لاسٹ سبق، لاسٹ ویک کا سبق تھا ہمارا، وہ یہی تھا جزم ساکن یا پھر جزم پریکٹس۔ جس حرف پہ جزم ہو اس کو آپ پچھلے والے حرف سے ملاتے، یہ تو کامن بات ہے، معلوم ہے۔ اس کے ساتھ جزم والے حرف کو ہم ساکن بولتے ہیں، یعنی جس حرف پہ جزم آ جائے اس کو ساکن بولتے ہیں۔ جیسے با پہ جزم آ جائے تو با ساکن بولیں گے، جیم پہ جزم آ جائے تو جیم ساکن بولیں گے، واؤ پہ جزم آ جائے تو پھر واؤ ساکن، یعنی جو حرف پہ جزم آ جائے اس کو آپ ساکن بولیں۔ اس کے بعد ایک اہم قاعدہ آپ پڑھے تھے، وہ ہے قلقلہ۔ حروف قلقلہ ہے پانچ، قوف، قو، با، جیم، دال۔ یہ پانچ حروف کو حروف قلقلہ بولتے ہیں، اور جب یہ حروف قلقلہ پہ جزم آ جائے تو قلقلہ ہوتا۔ اور قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائیے آپ میں سے، قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ حرف ٹکرا کر مخرج، الگ ہو جانا۔ مخرج ٹکرا کر الگ۔ یس، مخرج ٹکرا کر الگ ہو جاتا۔ با کا مخرج ہونٹ ہے تو ہونٹ لگ کر الگ ہو جائے گی، تا کا مخرج زبان اوپر لگنا ہے تو زبان لگ کر الگ ہو جائے گی۔ اسی طرح جو مخرج ہے وہ ٹکرا کر الگ ہو جانے کو ہم بولتے ہیں قلقلہ۔ اور یہ قلقلہ صرف پانچ حروف پہ ہوتا، کون سے حروف بولیے؟ اور قوف، طا، با، 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 جیم، جیم، دال۔ دال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس ویری کا نائس۔ مجموعہ قطب جد ہے۔ اس کا مجمع قطب جدن ہے، یس۔ اگر آپ عربی میں اس کو، اگر آپ کوئی ورڈ میں لکھنا چاہے تو اس کو وہ ورڈ بنتا ہے قطب جدن، یس۔ آپ وہ ورڈ یاد نہیں بھی رکھے تو یہ خالی پانچ حروف آپ آن فنگرز یاد رکھ لے سکتے، قوف، قو، با، جیم، دال۔ یہ پانچ حروف پہ قلقلہ۔ اس کے علاوہ
یہ 5 حروف کے علاوہ کوئی جزم والے حرف پہ خلخلہ نہیں ہوگا. اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ غلط ہے، یعنی غلط، آپ پروناؤنس غلط کر رہے ہیں. صرف یہ 5 پر ہی خلخلہ ہو. جی تو یہاں تک ہماری لاسٹ کلاس ہوئی تھی. اس کے ساتھ یہ آج کی، اصل میں ہماری کلاس یہاں سے شروع ہوگی آج کی. یہ بہت ہی چھوٹی سی تختی ہے، ایک تشدید. ہم کئی مرتبہ اس کو دیکھے ہیں. ایک مرتبہ اس کو تھوڑا اور، کیونکہ ہمارے سیکوینس میں ہے، یہ پڑھتے ہوئے آگے جائیں گے. تو جیسا میں آپ کو بولا کہ مد اور وقف، اس سے پہلے یہ ایک اور ایک قاعدہ مس ہو جا رہا. ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. چلیے. تو آج کا سبق ہے سبق نمبر 6، تشدید. تشدید جس حرف پر ہو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. یہ بہت بیسک بات ہے کہ یہاں پر جس حرف پہ تشدید آ جائے، یہ دیکھیے آپ، با پہ تشدید ہے یہاں پر فرسٹ ورڈ، تو مطلب با کو ہم 2 بار پڑھیں گے. دو دو یس. بار ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور ایک بار اس کو خود سے پڑھیں گے. جیسے پچھلے والا حرف کیا ہے؟ حمزہ. تو حمزہ با زبر اب، یہ ایک ہوا. پھر با زبر با، یہ دوسرا ہوا. تو یہ تجدید کو 2 بار پڑھیں گے، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر، اور ایک بار اس کو خود سے پڑھتے ہیں. یہ تجدید کا جو ہے بیسک رول ہے، یہ یاد رکھ لیے. ویسے تو یہ ہم سب کو انڈرسٹوڈ ہے، پھر بھی آپ اس کو جو ہے لکھ لیں اور یاد رکھیں. تجدید کو 2 بار پڑھیں گے، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر، اور ایک بار خود سے. اب جو یہاں سے نئی بات ہے سیکھنے کی، وہ یہاں سے شروع ہو. تجدید والے حرف کو پڑھنے میں سختی ہوتی ہے. یہ بات نہیں ہے آپ حضرات کے لیے، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں کہ تجدید والے حرف کو کیسا پڑھیں گے ہم؟ سختی کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے ادائیگی میں کچھ سختی آئے گی. نارمل جو ہماری تلاوت ہے، نارمل جو ہماری آواز ہوتی ہے، اس نارمل آواز سے ایک سٹیپ بڑھ کر تھوڑا سختی سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو سختی یعنی ایک لمحے کے لیے آپ آواز روکیں گے، پھر آگے بڑھیں گے. جیسے کہ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب، با. ایک سیکنڈ کے لیے روک کر پورا آپ کے ہونٹ ٹائٹ کر کے آپ پڑھیں گے. اب، با، اب، بی، اب، بو. ادائیگی میں تھوڑی سی سختی ہوگی. یہ تجدید کی جو ہے اسپیشل کیریکٹرسٹک ہے کہ تجدید کی آواز میں قسم کی سختی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اب آ جائیے تھرڈ پوائنٹ کی طرف. تجدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں. جیسا آپ پڑھے تھے جزم والے حرف کو ساکن کہتے تھے، اسی طرح تجدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں. جیسا یہ با پہ تجدید ہے، تو آپ اس کو کیا بول کے پروناؤنس کریں گے؟ با مشدد. تا پہ تجدید ہے، تا مشدد. جیم پہ تجدید آ جائے، جیم مشدد. واؤ پہ تجدید ہو، واؤ مشدد. الغرض تجدید والے حرف کو آپ مشدد بولتے ہیں. یہ اس کی ٹرمینالوجی ہے، ہاؤ ٹو کال اٹ. مشدد. جزم والے حرف کو ساکن، تجدید والے حرف کو مشدد. یہ ہو گیا بیسک. اب آئیے ایک سب سے امپورٹنٹ پارٹ تجدید کا جو ہے، وہ یہ لاسٹ لائن ہے. وہ دیکھیے آپ، نون اور میم پر تجدید ہو تو غنہ ہوگا. یہ بالکل نیو پوائنٹ ہے ہمارے لیے. نون اور میم پر تجدید ہو تو غنہ ہوگا. اس کو آپ اپنے رننگ نوٹس میں لکھ لیں، یہ بار بار ہمارے پاس ریپیٹ ہوتے جائے گا. جب تک ہم ناظرہ پڑھیں گے، آپ کو بار بار جو ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا جائے گا کہ غنہ ہے، غنہ ہے، غنہ ہے. تو یہ یاد رکھیے، غنہ کب ہوگا؟ بیسک، نون اور میم پر تجدید ہو تو غنہ ہوگا. اس کو، یہ لائن کو آپ یاد کر لیں. نون اور میم پر تجدید ہو تو غنہ ہوگا. یس، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ لوگ. نون اور میم پر تجدید ہو تو غنہ ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ غنہ کیسا کرنا مطلب؟ یس، سوال یہ ہے کہ غنہ کس کو بولتے ہیں؟ تو بہت ہی سمپل چیز ہے. تھوڑی دیر ناک میں آواز روک لینا، ناک میں تھوڑی دیر آواز روکے رہنا، اس کو ہم بولتے ہیں غنہ. جیسے یہاں دیکھیے آپ،
یہ تھرڈ ورڈ دیکھیے آپ، یہاں سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ورڈ، یہاں پر دیکھیے نون پہ تشدید ہے، وا نون پیش غن، نون پیش نو، غن نو، یہ تو صرف تشدید ہوا۔ ابھی کیا پڑے آپ؟ غنہ ہوگا، غنہ مطلب تھوڑی دیر ناک میں آواز روک لینا، جیسے کہ یظن، یہ جو وا اور نون کو ملا کر میں آواز رو کے رکھا، یہ آواز روکنے کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں۔ وہ بھی آپ لکھ لیں، آپ کو یاد رہے گا، آسانی ہوگی۔ ناک میں کتنی تھوڑی، دیر روکنا مولتا ہے؟ جی جی اس کو لکھ لیں آپ، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ غننے کا مطلب ناک میں تھوڑی دیر آواز روک کے رکھنا۔ روکنے کتنی دیر؟ ایک الف کے برابر، غننے کی مقدار ایک الف کے برابر۔ اور اب یاد رکھیے، جہاں پر بھی قرآن میں آپ کھینچ کر پڑھنا ہے، غنہ کرنا ہے یا کچھ بھی ایسا پڑھیں گے، تو اس کی بیسک کوانٹیٹی جو ہوگی وہ ایک الف ہوگی۔ ایک الف سے زیادہ ہوگا تو بتا دیا جائے گا کہ بھئی اس کو چار الف کھینچنا ہے، تین الف کھینچنا ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں بتائی جا رہی ہے تو بیسک اس کو کتنا ہے؟ ایک الف۔ یہ آپ کو تھیوریٹیکل پارٹ سمجھ میں آیا تمام لوگوں کو، تجدید کیا کسے کہتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، بولیے اور آپ سب فرسٹ۔ اور جی، سب نون کے پہلے والے حرف پہ کرنا نا۔ نہیں نہیں، نون پہ جب آپ پہلے والے حرف کو نون سے ملاتے، جیسا وا نون پیش ون، یہ ملاتے جب آپ، تو یہ آواز روک لینا، ون، یہ جو آواز روک رہے ہیں آپ، اس کو بولتے ہیں غنہ۔ اور یہ غنہ صرف دو ہی حروف پہ ہوتا، میم نون کو اور میم پہ۔ یس، نون پہ تشدید ہونا اور میم پہ تشدید ہونا۔ میم پہ میم کی آواز ہے۔ میم پہ میم کی آواز، جیسے یہاں پر تو کوئی ایگزامپل نہیں ہے میم کا، آپ آگے پڑھیں گے ایگزامپل۔ تو میم پہ مثال کے طور پہ با میم زبر بم، میم سے ملاتے وقت میم کی آواز۔ ٹھیک ہے، اوکے، تو ایک مرتبہ ہم آپ حضرات میرے ساتھ دہرائیے کہ تجدید کسے کہتے ہیں، تجدید کو کیسا پڑھیں گے آپ؟ جس تجدید حرف کسی پر 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ تجدید کو دو دو مرتبہ پڑھیں گے، ویری گڈ، تجدید کو دو مرتبہ پڑھیں گے۔ اور دوسرا پوائنٹ کیا پڑھے تھے آپ؟ تجدید میں، سختی ہوتی ہے، یس، تجدید کے حرف کو پڑھنے میں سختی ہوتی سختی ہے، ہے۔ ویری تھوڑی سی گڈ۔ سختی ہوتی ہے۔ یہ دو بیسک پوائنٹس ہوئے، بیسک، بالکل بیسک، اس میں نیا کچھ بھی نہ تھا۔ اب سوری، اس کے بعد تجدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ مشدد۔ مشدد کہتے مشدد کہتے ہیں، ہیں۔ یس، یہ 3 پوائنٹس ہو گئے، تجدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ اس جو مشدد جو کہتے سب ہیں۔ سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے غنہ۔ تو غنہ کس کس حروف پہ ہوگا؟ نون ورنہ میم، نون نون اور اور میم۔ میم پر نون اور میم پر کب؟ غنہ جب ہے، جب اس پر تشدید ہو۔ تجدید آئے گی۔ تجدید آئے، تجدید یس، آیا تھا۔ تشدید ہے۔ یس، نون میم پر اور یا نون پر میم تشدید پر آئے تو تجدید غنہ آئے ہوگا۔ تو غنہ ہوگا۔ اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز ناک کو میں تھوڑی دیر سیکنڈ ہاتھ آواز میں کو روکنا۔ آواز۔ یس، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ اور یہ تھوڑی دیر کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف ایک کے۔ الف کے برابر۔ ایک الف کے برابر۔ چلیے ماشاءاللہ، آپ لوگ فائدہ سمجھ گئے۔ چلیے اب اس کو جو ہے ہم پڑھ کے دیکھ لیں گے۔ یہ تو بہت بیسک ورڈز ہے، میں آپ کو ایک دو لائن پڑھ کے سنا دوں گا، اس کے بعد ہم تھوڑے اور ایڈوانسڈ سلائڈ کی طرف جائیں گے۔ تو یہ دیکھ لیا آپ، تجدید دو بار پڑھیں گے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود سے، جیسے اب با، اب بی۔ آپ حضرات بھی اپنی اپنی جگہ پر مائک آف رکھ کے پڑھتے جائیں اس کو۔ اب بو، اب با، اب بی، دو بار، ایک بار پیچھے والے حرف سے، ایک بار خود سے۔ اور اہم چیز کیا ہے یہاں پر؟ بیسیکلی سختی ہونا۔ اب بو، اب با، اب بی، اب بو، اب بن۔ تو یہ ہوا سختی کے ساتھ پڑھنا۔ چلیے اب آ جائیے تھوڑی ایڈوانس سلائڈ کی طرف۔ یہ پہلی لائن میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ لوگ دیکھ لیجئے کیسا پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم
حسب معمول ایک ایک لائن ایک ایک جو ہے پارٹیسپینٹ سے سنیں گے، تو جو بھی اس میں غلطیاں ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو درست کریں گے۔ چلیے، فرسٹ لائن سنیے، میں پڑھ رہا ہوں، اور اس میں کوئی آپ کو چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ سوال کر لیں تاکہ پھر پڑھنے میں آپ کو آسانی۔ کذب، دیکھیے زال پہ تشدید ہے، اس لیے ہم زال کو دو بار پڑھے، ایک بار کاف سے ملا لیے، ایک بار خود سے پڑھے۔ کذب، زال زبان کی نوک باہر، کذب، نیکسٹ ورڈ، نعم، یہاں پر عین پہ تشدید ہے اس لیے عین کو دو بار پڑھ رہے ہیں، نعم، نعم۔ اب تھرڈ ورڈ کی طرف آئیے، تھرڈ ورڈ پہ تشدید کس پہ؟ نون پہ، تو نون پہ تشدید ہو تو ابھی ہم پڑھے غنہ ہوگا، کیسا پڑھیں گے؟ یظن، یظن، تھوڑی دیر ناک میں آواز روک کر رکھنا غنہ کہلاتا ہے، یظن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یحظ، ضاد پہ تشدید ہے یہاں پر، اس لیے ضاد کو دو بار پڑھیں گے، یحظ، پھر ایک بار یحظ۔ اب سب سے لاسٹ ورڈ فرسٹ لائن کا، یہاں پر بھی دیکھیے آپ تشدید کس پر ہے؟ نون پر ہے، مطلب یہاں پر بھی غنہ، غنہ کریں گے، کیسا پڑھیں گے؟ جنتن، ایک الف کے برابر آواز روک کے رکھیں گے، جنتن، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب ہم ایک کے بعد ایک آپ حضرات سے سنیں گے۔ تو ہمارے پاس یہاں لسٹ میں جو سب سے پہلا نام ہے عبد المجید صاحب، آپ کا نام ہے، آپ سیکنڈ جی، لائن سنائیے۔ ذرۃ جی، قوت سختی، دیکھیے واو ہے نا، آپ جو قو ملا رہے وہ جی، الگ سمجھ میں آنا۔ قوت یس، کرۃ را نہیں، را حروف کر مستعلیہ، کر کرۃ گڈ، سئرت عین حلق سے، سئرت ہاں گڈ، لیکن دیکھیے اب را باریک ہو گیا، را نہیں، را تا زبر، رت، رت سئرت گڈ، قدمت خ نہیں، زبان کا قدمت پچھلا حصہ جی اوپر، جی ہم، قدمت ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہتر۔ نیکسٹ عبد الحادی صاحب، آپ سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ كذبت، زوجت، زا، زا ایک آلریڈی سختی والا حرف ہے، زوجت، نہیں نہیں، زا کا مخرج کیا ہے بتائیے آپ، کیسا زمان پڑھتے اندر ہیں؟ ہی، زبان اندر ہی ہے نا، گڈ، پڑھیے۔ زوجت، ہم، فجرت، ہم، فجرت، دیکھیے اس میں آپ ایک چیز جو ہو کامن مسٹیک ہو رہی وہ را کو لے کے ہو رہی، را حروف موٹا، مستعلیہ، را تا زبر، رت، پڑھیے لاسٹ ورڈ پھر سے ایک بار، فجرت۔ فجرت، گڈ۔ نیکسٹ محترمہ انیس فاطمہ، آپ سنائیے اس کے بعد کی لائن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سجرت، ہم، قتلت، تو حروف مستعلیہ، موٹا پڑھنا، قتلت، عطلت، قتلت، ہاں قبرت، گڈ، قبرت، تطلع، نہیں نہیں ٹھیک ہے، قو کو دو مرتبہ پڑھنا ہے، تشدید ہے، تطلع، 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 چلیے گڈ۔ نیکسٹ جناب سرفراز علی صاحب، اس کے بعد کی لائن پڑھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بو ای جی، تا تو ہی نہیں نہیں نہیں،
कौन सी थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइन है ये? صاح fourth fifth line صاح تحدث تا پیش تو تحدث تحدث. تحدث تحدث ہم. نوتي نسر نہیں نہیں، آپ اس کو ایک کام کریے، آپ ہجے کریے، ہجے کر کے پڑھیے اس نو کو. يتي یا وسط سین زبر یس، نو یس. نو يسفي رو ہاں ہاں، نو يسفي رو گڈ. نو یس سیرو. نو يسفر گڈ. نو يسفر حو ما حمل نہیں نہیں، آپ لا ہجے کریے، دیکھیے آپ اس کو ہجے نپشو کرنا. ہاں لام ميم بشلو هم ميم پہ لام پشلو هم نہیں نہیں نہیں، ہا پیش ہو، هم میم لام پیش مل، بشمل ہومل. هم بعد بربع با با یا زبر بئی ہاں هم هم بئی ہاں، بئی هم البينات هم البينات تن نہیں ہے وہ، تا پیش تو. هم البينات ہوم هم البينات البینتو، یہ پورے حرکات ہے، با هم یا نون تا. البينات ہوم البینتو. هم البينات چلیے گڈ. تو اس کے آپ کو جو ہے تھوڑی پریکٹس کی زیادہ ضرورت ہے، آپ ہجے کر کے جو ہے جی انشاءاللہ پریکٹس کرتے رہیے، انشاءاللہ آ جائے گا الحمدللہ. انشاءاللہ نیکسٹ سید یونس صاحب، آپ سنائیے لاسٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیمتن کئی نہیں، قوف موٹا حرف. عشی قیمتن ہوں قیمتن ہوں، عشیتن گڈ. مذکرن زال، مذکرن گڈ. مذکرن ایانا. چلیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ ہمارے پاس ایک اور ہے محترمہ انیس فاطمہ، اور ایک نام ہے، آپ سنائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایاک ایاک دیکھ للہ دیکھیے حروف تجل مدہ، الف سے پہلے ایاک ایاک للہ تجلی گڈ. تصدى سا نہیں، تزکى دیکھیے دیکھیے میں تزکى. ایک چیز جی اور جی اس میں یہاں پر عرض کروں گا کہ کبھی بھی جو ہے جلدی ختم کرنے کی ہم کو فکر نہیں ہونا چاہیے. آپ جو بھی ورڈ پڑھ رہے ہیں اس کو جو ہے ٹائم لے کے اس کو پڑھنا چاہیے. صاد دیکھیے یہ موٹا حرف ہے، تصد. تصدى تصدى ہاں تزکى. چلیے ماشاء اللہ گڈ. نیکسٹ محترمہ مبینہ احمد، آپ سنائیے سیکنڈ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تولى گڈ توابا گڈ. سجاجا. دیکھیے اس میں آپ کیا کر رہے ہیں، یہاں پر یہ نون کو جو ہے اس پہ آپ خلخلہ کر دے رہے ہیں. جن، اچھا وہ نہیں ہونا، جیم دو زبر جن. جن. ہم، سجاجا. ایک چیز. غز. دوسری چیز دیکھیے آپ، سا، زبان کی جی نوک باہر. باہر. سجاجن. سجاجا. گڈ. وساقا. چلیے گڈ. نیکسٹ شیخ عرفان صاحب، آپ سنائیے. پڑھی. آپ کی شاید آواز کہاں سے، آواز نہیں آ رہی ہے یہاں پر. چلیے آپ کے پاس کیا ٹیکنیکل ایشو ہے اس کو آپ سارٹ آؤٹ کریے. جب تک ہم نیکسٹ جاتے ہیں محترمہ سیدہ علینا، آپ سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ توابا
سجاجا نہیں 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 نہیں، یہ پورے چار الگ الگ ورڈز ہیں، الگ الگ پڑھیے اس کو. اوکے تولا تو نہیں نہیں تو نہیں، پھر سے پڑھیے. تولا ہاں ہاں ہاں، یہاں پہ دیکھیے آپ، لام جو ہے موٹا ہو جا رہا، لام جبکہ باریک حرف ہے. تولا. تولا توابا توابا دیکھیے دیکھیے آپ، ابھی فی الوقت جیسا لکھا ہوا ہے وہی پڑھیے. تا واو پڑھیے. توابا نہیں نہیں، الف سے پہلے زبر آیا حروف مدہ ہوتا، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا. توابن. تولا توابا سجاجا نہیں نہیں، ابھی میں جو ہے آپ سے پہلے پڑھنے والوں کو یہی غلطی بتایا کہ دیکھیے جیم دو زبر جن، ہو گئی بات. اس کو ڈریگ مت کریے، جن بن، ڈریگ نہیں کرنا. آج جب ڈریگ کریں گے تو وہ غنہ ہو جاتا، اور بلا وجہ کے غنہ ہو جاتا، غنہ ہوتا نہیں وہاں پر. تو سجن، بس جاجا علی بس. سائلنٹ رہے گا. اوکے الف تو الف ہی رہے گا، اس کو کب پڑھتے ہیں انشاءاللہ وہ وقف کے قاعدوں میں دیکھیں گے آپ، ابھی تو اس کو نہیں پڑھیں گے. جیم دو زبر جن. غساقا چلیے، گڈ، ویری نائس. نیکسٹ جناب محمد صاحب، آپ سنائیے نیکسٹ لائن. اوکے، نیکسٹ فراح خان، محترمہ فراح خان، آپ سنائیے اس کے بعد. دیکھیے شاید میرے کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ یہ کلاس جو ہے آن کر کے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے. دیکھیے میں اس سے پہلے بھی عرض کیا آپ کو کہ اگر آپ دوسرے کاموں میں مصروف ہے تو کلاس جوائن مت کریے. اٹس ناٹ اے ون سائڈڈ کلاس جہاں پر آپ ایک طرفہ سن کے جو ہے سیکھ لیں گے. آپ کو دو طرفہ آپ اگر پڑھیں گے تو ہی سیکھنے کو ملے گا. نیکسٹ ام عمر، محترمہ ام عمر، آپ مول صاحب میں سناؤں شیخ عرفان. پڑھیے، شیخ عرفان صاحب پڑھیے. فعال سختی، عین پہ از تشدید، فعال. آل فعال جی. کذابا ہم، وحاجا ہم. مدادا نہیں نہیں، الگ الگ ورڈ ہے. میم پیش، باتا میم پیش مو، میم دال زبر مد. مد 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 تھوڑا ٹف ورڈ ضرور ہے یہ، لیکن دیکھیں آپ، میم پیش مو، میم دال زبر مد، ممد، دال زبر دا. ممداتن نہیں نہیں، دو بار دا ہے، دال زبر دا، دال زبر دا، ممددا، ممددا تا دو زیر تن. ممددا ممدداتن ہاں، ممددتن. داتن لیکن ممددتن سب لوگ اس ورڈ کو اپنی اپنی جگہ پہ پریکٹس کریے، بولیے. یہ دیکھیں اب ایک ساتھ دو حروف آ رہے ہیں، وہ بھی سیم سیم حروف، تو اس کو تھوڑا سا پروناؤنس کرنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی، تو ایسا پڑھتے اس کو ممددتن. ٹھیک ہے. ممددة ممددتن یس مدد یس مددة. یس، ماشاء اللہ، ویری گڈ. نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر نام ہے نوال. محترمہ نوال، آپ اس کو پڑھیں، لاسٹ لائن. مکرمۃ دیکھیے گڈ، متح دیکھیے گڈ، لیکن یہاں پر را بھی باریک ہوگا، را موٹا ہوگا. مکرمۃ مکر مکرمۃ مکرمتن. مکرمۃ مطہرات گڈ، والسماء ماشاء اللہ، نائس. ہمارے پاس ایک اور سلائیڈ ہے، چلیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری نائس. اس کے بعد ہے نیکسٹ نازیہ حسن، فرسٹ لائن پڑھیے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرو را واو پیش، حروف مدہ. مرو نہیں نہیں نہیں،
रा वाव पेश क्या होगा? ये हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा को क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? थोड़ा सा, झटका दे के पढ़ते। नहीं 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 नहीं, हुरूफ नंबर मद्दा को कैसे थोड़ा पढ़ते हैं? सा खींच कर पढ़ते हैं। मर्रू मर्रू। मर्रू हम्म, रब्बी मुद्दत पढ़िए। मर रब्बी मुद्दत हक़त हक नहीं, हा पेश है। हक हुक्कत हुक, हुक्कत देखिए हुक्कत। हुक्कत हम्म, खफ़त। चलिए गुड। नेक्स्ट मुहतरमा अकीला, आप उसके बाद की लाइन सुनाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तब्बत गुड। तखल्लत क़द्दमतु जी वस्सुबह फिर से पढ़िए वर्ड। क़द्दमतु नहीं, दमतु नहीं होता, मीम पे क़द्दमतु हाँ, कदम तू। क़द्दमतु हाँ, वस्सुबही। चलिए गुड। सबसे लास्ट लाइन फिरदौस शहनाज, मुख्तरमा फिरदौस शहनाज आप सुनिए। मुख्तरम फिरदौस शहनाज। ठीक है, अबरार हुसैन साहब आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सी वश्शफ़ई ओके, बिस्सब्री। चलिए गुड गुड। ओके, तो यहाँ पर हमारा तजदीद का कायदा तकमील हुआ। आप हजरात, मैं समझता हूँ आप जो है बहुत समझ गए होंगे तजदीद को कैसा पढ़ना है। ठीक है, 2 बार पढ़ना है, सख्ती से पढ़ना है, और अगर नून और मीम पे तजदीद आ जाए तो गुन्ना होगा। तो चलिए, चलिए तो अब नेक्स्ट कायदा है हमारा मद का बयान। तो यहाँ पर एक बात आपको मैं और अर्ज कर दूं कि अभी किसी ने कहा कि कुछ माइक प्रॉब्लम था किसी के पास। ठीक है, अगर आपके पास के पास से कोई टेक्निकल इशू है, या आप जो है सबके सामने पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पर बता दे सकते हैं आपका इशू क्या है, पर्सनली भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह उस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। जो हजरात के पास कोई इशू है, उनको फोर्स नहीं किया जाएगा पढ़ने के लिए, अगर वाकई कोई इशू है तो। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा हम अपना जो है स्टार्ट करते हैं कायदा। वो है मद का बयान। आपको सरसरी तौर पे बताया गया था कि मद किसे कहते हैं, और मद में जो है खींच कर पढ़ना है क्या है। आज हम थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे मद क्या है। तो कुरान मजीद में आपको 3 किस्म के, बेसिकली 3 किस्म के मद मिलते हैं। एक का नाम है मद मुत्तसिल, दूसरे का नाम है मद लाजिम, और तीसरे का नाम है मद मुनफसिल। ओके, तो मद मुत्तसिल को मद वाजिब भी कहा जाता है, और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका खींच कर पढ़ना वाजिब है। ठीक है, मद मुत्तसिल को मद वाजिब भी बोलते हैं, द फर्स्ट लाइन। इसका मतलब यह है कि इसका खींच कर पढ़ना वाजिब है। दूसरा है मद लाजिम, तीसरा है मद मुनफसिल। मद मुनफसिल को मद जायज भी कहा जाता। इसका मतलब ये है कि इसका खींचना उतना मैंडेटरी नहीं है जितना पहले 2 वालों का है। खींच भी सकते हैं, और कभी स्किप भी कर सकते हैं, और कभी थोड़ा भी खींच के आप आगे बढ़ जा सकते हैं। चलिए, आप एक एक मद, एक एक जो है मद को हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आ जाइए आप मद मुत्तसिल। ये कब होता? हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा उसी कलीमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा। हुरूफ मद्दा के बाद क्या होना चाहिए? वहां पर हमजा। हुरूफ मद्दा एंड हमजा एक ही वर्ड में आ गया अगर, तो जब कायदा होगा और उसे हम बोलते हैं मद्दे मुत्तसिल। यहां देखिए आप, ये फर्स्ट लाइन देखिए आप, फर्स्ट वर्ड अलिफ से पहले जबर, ये हुरूफ मद्दा होता, राइट। हुरूफ मद्दा के फौरी बाद क्या है? वहां पर हमजा है। ये कॉम्बिनेशन, हुरूफ मद्दा के फौरी बाद अगर हमजा आ जाए, तो फिर उसके ऊपर जो आप मद देखेंगे
उसे हम क्या कहते हैं? मद्दे मुत्तसिल। ये मुत्तसिल क्यों बोलते हैं उसको आप? क्योंकि हमजा मुत्तसिल है वहां पर। ऐसा भी याद रख ले सकते हैं आप। मुत्तसिल किसे कहते हैं? कोई चीज बिल्कुल साथ में लग के हो तो उसको मुत्तसिल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए आप, हमजा बिल्कुल मुत्तसिल है, इसीलिए वो मद का नाम क्या बोले हम? मद्दे मुत्तसिल। और मद्दे मुत्तसिल को खींच कर पढ़ना क्या है? जरूरी। ये समझ में आया आपको मद्दे मुत्तसिल के बारे में? हुर्फे मद्दा के फौरी बाद हमजा आ जाए अगर, तो फिर वो जो मद ऊपर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? मद्दे मुत्तसिल। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट मद है, यस, हमजा उसी कलमे में होना चाहिए। एक सवाल है यहाँ पर कि हमजा क्या उसी कलमे में होना या दूसरे कलमे में होना, एक ही वर्ड में। अब ये देखिए, अब जा आ ये एक ही वर्ड है, तो हमजा हुर्फे मद्दा के बाद बिल्कुल मुत्तसिल हो, एक ही वर्ड में हो, तभी मद्दे मुत्तसिल होगा। अगर हमजा दूसरे कलमे में आ गया तो फिर मद्दे मुत्तसिल नहीं बोलते उसको, वो कोई दूसरा मद हो जाता। ठीक है। अच्छा एक सेकंड यहाँ पर, ओ यहाँ पर एक जो है मिस्टेक है, जो भी बताए हैं मिस्टेक, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दूसरा कलमा यहाँ पर लिख दिया गया, दूसरा नहीं, उसी कलमे। उर्फे मद्दा के बाद अगर हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल हो गए। आप लोग इसको करेक्ट कर लें अगर कोई किसी से गलती, कोई कॉपी गलत करे हम। माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत क्लीन ऑब्जर्वेशन था, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था ये। देखिए, हुर्फे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो कैसा पढ़ेंगे इसको आप? मद के बारे में आपको बताया गया कि मद एक अलिफ से ज्यादा खींचने को मद बोलते हैं। तो एक अलिफ से ज्यादा मतलब कितना? एटलीस्ट 3 times। 3 टाइम्स, गुड, 3 to 5 टाइम्स। थ्री थ्री तो अब इसको आप खाली मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स से। जीम अलिफ जबर जा, इसको 3 टाइम्स करेंगे, जा आ। सिर्फ हुर्फ मद्दा को एक अलिफ के बजाय क्या करेंगे आप? 3 अलिफ खींचेंगे, इसको बोलते हैं मद। ठीक है। अगर हमजा उसी कलमे में हो तो उसका मद का नाम होगा मुत्तसिल। अगर हमजा दूसरे कलमे में हो, जैसा सेकंड लाइन में देखिए आप, हुर्फे मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ गया, तो ये दूसरे कलमे में हो तो फिर मद को बोलेंगे हम मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल। एक सेकेंड, तो ये आप लोग हजरात के लिए स्क्रीन विजिबल है? एक दो फिर वैसे हजरात। ही आ रहा हूँ सर, फिर हाँ वैसे ही विजिबल आ है, रहा हूँ स्क्रीन। जूम जूम इन विजिबल हो है। रहा हूँ फिर से। एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। अभी क्लियर है आप हजरत के लिए स्क्रीन? जी हाँ, अभी क्लियर है सर। क्लियर नॉर्मल? है। चलिए, तो ये देखिए आप, हुर्फ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है तो मद्दे मुत्तसिल, मद वाजिब। सेकेंड लाइन देखिए आप, हुर्फ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है तो उसको बोलेगा मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल, फासले से मुनफसिल। दूसरा कलमा, फी, ये एक वर्ड हो गया, अमरीना ये एक दूसरा वर्ड हो गया, तो हुर्फ मद्दा अलग हो गया, हमजा अलग हो गया। ठीक है, हुर्फ मद्दा अलग, हमजा अलग। तो अब इसके ऊपर जो मद है इसे क्या कहेंगे आप? मद्दे मुनफसिल। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए है। एट ला एट लास्ट, एट एंड, आपको हर मद को खींच के पढ़ना है, इतना याद रखिए आप। जहां कहीं मद आ जाएगा उसको आप 3 से 5 अलिफ खींच कर पढ़ेंगे। इन शॉर्ट इतना याद रखना है आपको। इन डिटेल, क्योंकि हम एक कोर्स वर्क कर रहे हैं तो इसलिए आपको इन डिटेल बताया जा रहा कौन सा मद कब होता, क्या होता। ओके। तो मद्दे मुत्तसिल एक हुआ, मद्दे मुनफसिल एक हुआ, और सबसे लास्ट में है देखिए आप, हुरूफे हाफिज, सेकंड लाइन में हमजा ही कहाँ पर है? ये अलिफ जो है,
الف کے بارے میں ہم پچھلے کلاس میں پڑھے تھے کہ الف پہ اگر کوئی حرکت آ جائے تو وہ پھر اب الف نہیں رہے گا، اس کو ہم حمزہ بولیں گے۔ اچھا جی 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 آگے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، الف پہ پیش ہے تو اب وہ الف نہیں رہا، حمزہ ہوگا۔ اوکے، تو یہ دو ہو گئے مد متصل۔ فرسٹ لائن اور سیکنڈ لائن میں حمزہ پڑھنے میں کچھ ڈفرینس ہے کیا؟ کوئی ڈفرنس نہیں ہے، یہ خالی رائٹنگ ڈفرنس ہے۔ فرسٹ لائن میں ایگزیکٹ ڈائریکٹلی حمزہ لکھا گیا، سیکنڈ لائن میں الف ہے، لیکن الف کا فائدہ یہ ہے الف پہ اگر کچھ بھی نہ آئے تو اس کو الف بولتے ہیں۔ الف پہ اگر کچھ بھی آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، جزم آ جائے، تشدید کچھ بھی آ جائے، تو اب پھر وہ الف نہیں کہلائے گا، اس کو اب حمزہ بولیں گے، اسی لیے وہاں پر ہم حمزہ بول رہے ہیں۔ اوکے، یہ پورے کیٹیگری میں سیم پڑھتے ساؤنڈ؟ ہاں حمزہ کی ساؤنڈ آئیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ ایکچولی الف کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتی، الف کے بارے میں ہم پڑھے، الف جہاں پر بھی آتا صرف کھینچنے کے لیے آتا، اگر آپ کو کہیں کھینچ کر پڑھنا ہے تو الف اور زبر آ جاتا تو ہی کھینچتے۔ اگر الف پہ کوئی چیز آ جائے تو وہ حمزہ ہوگا۔ اب جہاں جہاں الف پہ الف پڑھیں گے آپ زبر زیر پیش کے ساتھ تو اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے۔ میں آپ کو- حروف مدہ ہر کیٹیگری میں سیم طریقے سے پروناؤنس کرتے ہو؟ یس، حروف مدہ از ڈفرنٹ۔ حروف مدہ کیسا ہے؟ الف، خالی الف، مطلب کوئی چیز نہ ہونا الف پہ، الف اس سے پہلے زبر، یہ فرسٹ ورڈ دیکھیے آپ، یا جا جو ہے الف سے پہلے زبر، یہ حروف مدہ ہے۔ جیم الف زبر جا، ساؤنڈ تو صرف جیم کی ہی آ رہی، الف کی کوئی ساؤنڈ نہیں آ رہی اس پہ، الف صرف کھینچنے کے لیے، جیم الف زبر جا۔ اوکے، ساؤنڈ تو کس کی ہے؟ ایکچولی حمزہ کی ہے، حمزہ میم زبر ام، حمزہ قوف پیش اق۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو سوال تھا اس کا آپ کو کلیئر ہوا آنسر؟ چلیے، بہرحال تو ڈسکشن یہی چل رہا تھا ہمارا کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل، اور حرف مدہ کے بعد والے حرف پہ، یہ دیکھیے لاسٹ لائن، حرف مدہ کے بعد والے حرف پہ اگر جزم آ جائے یا تشدید آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مد لازم۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ دیکھے ہیں ابھی یہاں پر، مد متصل، مد لازم، مد منفصل، یہ تین ورڈز لکھ لیں آپ، یہ یاد رکھ لیجئے، متصل، سر لاسٹ لائن کی فرسٹ ورڈ ایک بار پروناؤنس کریے نا۔ مد منفصل، فاصلہ جسا نہیں، بولتے ہیں۔ عربی میں عربی میں ہاں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا ایک کے بعد ایک، پہلے اس کو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، سمجھ لیجئے، مد جی جی منفصل، مد لازم، مد منفصل۔ چلیے، یہ صرف آپ حضرات کے لیے آپ کو تھیوریٹیکل نالج دینے کے لیے تھا کہ کون سا مد کب ہوتا کیا ہوتا۔ آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، جب سے 5 منٹ سے مل صاحب جو ہے یہ متصل منفصل کا ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک ٹرک بتاتا ہوں، ایک سمپل فارمولا بتاتا ہوں، وہ حضرات کے لیے جس کو سمجھ میں نہیں آیا ان کے لیے سمپل فارمولا یہ ہے کہ آپ قرآن میں جہاں جہاں مد دیکھیں گے وہاں آپ کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بیسک قاعدہ اتنا ہی۔ یہ جو آپ سمبل دیکھ رہے ہیں، آپ یہ لائن جو دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ بتاتا ہوں میں آپ کو اس کو annotate کر کے، یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں آپ، اس لائن کو ہم بولتے ہیں مد۔ قرآن میں جہاں کہیں یہ مد آئے گا آپ کو کھینچ کر پڑھنا، ان شارٹ۔ ٹھیک ہے، کون سا مد ہے، کیا ہو رہا، کب ہے، کیسا ہو رہا، وہ سب سیکنڈری ڈسکشن ہے۔ ٹھیک ہے، ان شارٹ آپ کو کرنا کیا ہے، جہاں کہیں مد آئے گا اس کو آپ کھینچ کر پڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ مد کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے؟ 1 سے 3 الف، ٹھیک ہے، 1 سے 3، یا 3 سے 5 ایک الف، سے میکسیمم آپ جائیں گے تو تینوں 5 تینوں کا بھی ایک ہی ہے مطلب فائدہ، دیکھیے تینوں اب، کا بھی کھینچنے کا ایک ہی فائدہ ہے۔ دیکھیے ان جرنل تو آپ ایسا سمجھ لے سکتے ہیں کہ بھائی 1 سے زائد کھینچنا ہے، میکسیمم 5 الف تک جانا ہے، ہاں ان چلیے، ان جرنل۔ اگر آپ اس کو آپ ان ڈیٹیل پڑھنے جائیں گے تو ہم اتنا آسانی سے یہ مت پڑھ نہیں سکتے۔
मत समझने के लिए उसकी खींचने की भी तादाद आती। एक को आप बोलते कसर, एक को आप बोलते औसत, तवसुत, एक को आप बोलते तूल। वो इन डिटेल हमको उतना डिटेल पढ़ना नहीं है। हमको सिर्फ बेसिकली कुरान जब पढ़े तो सही पढ़ ले, उतना हमारा फर्स्ट टारगेट है। तो उतने टारगेट के लिए याद रखें आप, जहां कहीं मद आएगा उसको आप खींच कर पढ़ेंगे। 1 to 3 is the basic category, 3 to 5 is the advanced category। ज्यादा से ज्यादा 5 अलिफ खींचेंगे, एंड इन जनरल 1 से 3 अलिफ खींचेंगे। 3। ये क्लियर है सब तमाम हजरात के लिए मद के बारे में, कि मद को क्या जी मद आने पर क्या करेंगे आप, खींच कर पढ़ेंगे। 3 यस, खींच के 1 to 3 पढ़ेंगे। times या 3 to 5 times। वेरी गुड। 1 1 to to 3 3 अलिफ या फिर 3 to 5 to अलिफ। 5 1 to 3 इज द बेसिक वन, एंड दी उससे थोड़ा ऊपर अगर आप जाएंगे तो 3 से 5 अलिफ होगा। 5। ओके, ये बेसिक है, याद रखिए आप, बेसिक डिटेल्स याद रखने के लिए। चलिए एक बार हम पढ़ के देख लेंगे, आपको और भी समझ में आ जाता। ये एक एक वर्ड है, मैं सुना दूंगा, उसके बाद की जो स्लाइड आएगी फिर आप लोगों को पढ़ना होगा। सिर्फ एक ही बात, क्या करना है, हुर्फे मद्दा जो एक अलिफ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 अलिफ से, 3 times। बस। तो जीम अलिफ जबर जा, हमजा जबर आ, जा आ के बजाय आ पढ़ेंगे, जा आ। सिर्फ 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सी अत इंटू 3 टाइम्स, सू हुर्फे मद्दा इंटू 3 टाइम्स। फी अमरीना, अमरीना, ला उक़सिमु, لا أقسم تقسيم गुड। قالوا إنا قالوا إن إنا हाँ, नून अलिफ जबर हुर्फे मद्दा। قلنا حرف مدى إن एक तो हुर्फे मद्दा, दूसरी और एक कायदा क्या हो रहा है قلنا उसमें बोलिए। قلنا نون गुन्ना قلنا हो यस, रहा गुन्ना हो रहा, गुन्ने मतलब गुन्ना थोड़ी देर आवाज रोक लेंगे। روك له. इन्ना, إنا قالوا إنا चलिए उसके बाद आना, الآن चलिए इस बारे में एक सवाल आया था, ये लास्ट वर्ड के बारे में, इसको कैसा पढ़ते हैं। इसमें अक्सर गलती होती है, हम समझते हैं हमजा लाम जबर अल, इसको खींचना बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, खींचना किसको है, हुर्फे मद्दा। حرف مدى हमजा खड़ा जबर आ इंटू 3 टाइम्स, आना। أن أنا समझ में आया आपको बात। आप पूरा मद कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाद वाले हुर्फ से मिलाएंगे। मिलाकर नहीं खींच सकते हम, पहले खींचेंगे उसके बाद मिलाएंगे। आना, أنا أنا उसके बाद का वर्ड देखिए, हज्जूका, حاجوك गुड। समझे आप, पूरा मद पहले खींच लिया हम, उसके बाद वाले हुर्फ पे तजदीद था तो तजदीद से मिला लिए। ओके, उसके बाद देखिए वस्साफाती, والصافات ठीक है, फिर एक बार पढ़िए। والصافات माशाल्लाह, वेरी गुड। अब उसके बाद हम देखेंगे, चलिए ये वर्ड देखिए आप लोग, इसमें मैं पढ़ाता हूँ, मेरे साथ पढ़ लीजिए आप लोग, आसानी होगी। ज़ालन, ضالا दा
بتن دابة آتين دا حاجك حاجك جاكا next word حاجوك حاجوك good उसके बाद का वर्ड पढ़िए आप लोग क्या है لظالون वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस उसके बाद का वर्ड पढ़िए चलिए तो यहाँ पे 3 हरफा थोड़े हैं पर मैं बहुत कंफ्यूज होता क्या बोले आप हूँ। लाम के बाद अली हाँ लाम इसमें देखिए आप यस 3 अल्फाबेट साइलेंट हो जा रहे हैं लाम के बाद का अलिफ उसके बाद का अलिफ उसके बाद का लाम क्योंकि तजदीद आ गई आगे तो सीधा हम क्या करें लाम को जो है तजदीद से मिला दें तजदीद से मिला दी अगर वो बीच के हरूफ पे अगर कोई हरकत या जबर जेर होता तो हम वो पढ़ते थे क्योंकि आगे उसमें इसका कुछ भी कुछ भी फायदा है या इसका भी फायदा है अलिफ लाम का एक फायदा है इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे लेकिन इन जनरल आप इन शॉर्ट क्या याद रखिए आप अगर अल्फाबेट्स पे कोई हरकत नहीं रही तो हम बेसिकली उसको स्किप कर देते डायरेक्ट उसके बाद तजदीद या जज़म वाला जो भी हुर्फ रहा उससे मिला लेंगे चलिए ये तो अभी बहुत सिंपल हुआ एक एक मत का हो गया अब आप देखिए उसके बाद का जो वर्ड है ये थोड़ा चैलेंजिंग है इसमें 2 मद है मद तो मद तजदीद भी है उसके बाद के आखिरी अल्फाबेट पे गुन्ना भी है अब ये आपके हजरात के पास किसी के पास से आवाज आ रही है चलिए तो ये जो है अब जो आखिरी वर्ड है ये था चैलेंजिंग वर्ड ये पढ़ के सुनाइए आप उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है चलिए चलिए अब मैं पढ़ रहा हूँ सुनिए अतुहज्जुनी 3 चीजा करा मैं पहले हा का मत कंप्लीट करा जीम से मिला फिर जीम का मत पूरा कंप्लीट करा फिर नून से मिला अब नून में मिला के बाद गुन्ना भी करना था गुन्ना हुआ अतुहज्जुनी पढ़ी जू हाँ ये जीम की मत खींच के आप नून से मिलाएंगे ये इम्पोर्टेंट ठीक है चलिए उसके बाद का वर्ड वला तहाज़ून वला इसमें आप लोग जो है मत की मिकदार मत बोलिए मत की मिकदार कितनी है 3 अलिफ 3 टाइप्स वला तहाज़ून वला नेक्स्ट वस्साफ़ाती चलिए अब उसके बाद देखिए आप 2 वर्ड है 2 वर्ड को मिला के पढ़ना है जातिस्साखतु खौतु नहीं सौत पे मत है सौत को पूरा खींचेंगे आप खौ से मिलाएंगे उसके बाद हरकत सौखतु चलिए इससे एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ जातिस्साखतु
جاءت الصاخة دیکھیے خاتو نہیں، خاتو حرکات. چلیے اب یہ آ گئی لاسٹ آیت. یہ ایک بڑی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اس میں دیکھیں آپ دو مد ہے اور میم میم مشدد بھی ہے، میم پر غنہ، نون میم غنہ میم. تو آپ دیکھیے اب دو تین چیزاں ہیں، بہت سارے قاعدے ہیں اس میں. اب آپ پہلے سنیے ایک بار، اس کے بعد پھر غور کر کے پڑھیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. پڑھیے. فإذا جاءت الطامة الكبرى 90% لوگ الحمدللہ صحیح پڑھے، لیکن ایک جو غلطی ہو رہی اس میں وہ یہ ہے، میم پہ تشدید ہے جب ہم ملا رہی تو غنہ نہیں کر رہے، طامۃ چلے آ رہے، طامۃ نہیں، طام ملاتے وقت غنہ ہوگا، آواز کو وہاں پر روک لیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. إذا جاءت الطامة الكبرى. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے آپ لوگوں کو آج کی کلاس، ہم جو مد کے بارے میں پڑھے؟ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ تھا یہ، لیکن الحمدللہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں گے ہر آیت میں آپ کو آلموسٹ مد ملتا. ٹھیک ہے، اس میں کون سے مد ہے اگر آپ سمجھ گئے تو بہت اچھا ہے. جو ہم ابھی دیکھیں متصل، منفصل، لازم، بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے. اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو آپ صرف اتنا یاد رکھیے کہ جہاں کہیں مد آئے گا اس کو آپ کھینچ کر پڑھیں. 1 سے 3 الف از دی بیسک کیٹیگری. سیکنڈ کیٹیگری از 3 to 5 الف. میکسیمم از 5 الف. منیمم از مور دین 1 الف. 2 الف 3 الف آپ جو ہے روانگی کے حساب سے، مطلب آپ اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اتنا کھینچ کر، ہم جو ہے اتنا کھینچ کر تو روانگی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے آپ، یہ تو قرات کا ہو گیا. مثال کے طور پہ آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں روانگی کے ساتھ یا تلاوت کر رہے ہیں آپ، تو روانگی کے وقت آپ 5 الف کھینچنا ضروری نہیں ہے، 2 الف کے ساتھ بھی ہم آگے چلے جا سکتے ہیں. وہ اسی لیے وہ ڈفرنس ہے 1 to 5 کا جو بتا رہے ہیں آپ کو، وہ ڈفرنس اسی لیے ہے. ان جرنل آپ کو بتاتے ہیں کہ کم از کم 3 الف کھینچنا. 3 الف از ناٹ ویری مچ، ناٹ ویری لیس. 3 الف ایک سٹینڈرڈ جو ہے ڈیوریشن ہے، اتنا کھینچ کے آپ آگے پڑھ لے سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوئے مد کے اقسام اور مد کا پڑھنے کا طریقہ. تو یہاں پر ہم اپنی کلاس کو جو ہے اینڈ کریں گے، کیونکہ آپ کو میں بتایا تھا کہ آج ہم 2 قاعدے پڑھیں گے. تو وہ جو 2 بولا میں وہ تو ہوئے نہیں، وہ مد اور وقف یہ تھا. اس کے بجائے 2 اور قاعدے ہو گئے، تجدید اور مد، کیونکہ تجدید بھی ضروری تھا تو ہم تجدید پڑھ لیے. الحمدللہ 2 قاعدے ہو گئے. وقف جو آپ کو بولا میں سب سے امپورٹنٹ قاعدہ ہے، اگر ہم اس کو اب شروع بھی کر دیں تو وہ جلدی جلدی میں آپ کو جو ہے صحیح اس کا شاید حق ادا نہ ہو. تو اس وقف کے قاعدے کو ہم کل پڑھیں گے تاکہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم جو ہے ملٹیپل آیتس کو لے کے پریکٹس کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اپنی کلاس کو اینڈ کریں گے. ایک اہم سبق آپ حضرات یہاں لے لیں پہلے مجھ سے، اس کے بعد یس سبق یہ ہے کہ الحمدللہ آج تک کی جو ہماری ریسائٹیشن کا ٹارگٹ تھا ناظرے کا، وہ اکثر لوگ پڑھ لیے اور سورہ ضحیٰ تک کمپلیٹ ہوا. اب بچ گیا پو پارا، والضحیٰ کے بعد ایک پو پارا رہ گیا صرف، والضحیٰ کے بعد پو پارا رہ گیا صرف. تو اب میں آپ حضرات سے جو ہے گزارش کروں گا کہ کل کی کلاس سے پہلے آپ حضرات وہ پو پارا بھی مکمل کر لیں، مطلب والضحیٰ سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک. بمشکل 15 20 25 سورے بنتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے سورے، وہ ایک صفحے میں 3 سورے آ جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سورے اگر آپ یہ کمپلیٹ کر لیے تو والضحیٰ سے لے کے والناس تک. کل ہماری جو 9 بجے کی کلاس ہے اس سے پہلے آپ حضرات اس تلاوت کو مکمل کریں، تو انشاءاللہ ہماری جو ہے
کل کی کلاس ہونے سے پہلے آپ حضرات کا ایک پارا ناظرے کا مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ناظرے سے جو ہے امپروومنٹ آئے گا، اور آپ حضرات کو ناظرے کے وقت جو کوشچنس ہے اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. جب ہماری یہ آن لائن کلاس ہو رہی اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو صاحب یہ فلاں آیت میں کیسا پڑھنا ہے، اس کو کیسا ہے، کیا ہے. یہ ٹو وے کنورزیشن کوشچن آنسرز ہم ہماری کلاس کے اینڈ پہ کر سکتے. ٹھیک ہے؟ تو ہم صاحب ایک جی یہ الف اور لام میں کنفیوژن بہت رہا ناظرے کے ٹائم پہ، اگر آپ اس کو پراپر ہاں ہاں ایکسپلینیشن دیے تو بیٹر رہتا. دیکھیے الف یہ لام کا، الف اور لام. یہ دیکھیے میں بتا دیتا ہوں، بہت اچھا سوال تھا. یہ دیکھیے اکثر جو ہے الف اور لام جب مل کے آتے تو کنفیوز ہوتا، بتا رہے ہیں. ایک کانسیپٹ، بیسک کانسیپٹ یاد رکھیے آپ. اگر الف جو ہے، یعنی کوئی یہ لائن جو ہے اگر پیچھے کے حرف سے مل کے ہے، یعنی کیا ہونا چاہیے، آپ رائٹ سائڈ پہ ٹرن ہو رہی تو اس کو الف کنسیڈر کرتے ہیں. جیسے یہاں دیکھیے آپ فرسٹ ورڈ دیکھیے آپ، واد کے بعد الف ہے، تو یہ الف کہاں پر ٹرن ہو رہا ہے؟ یہ پیچھے کی طرف. یہ رائٹ جو سائڈ. جو مل رہا، یس جو مل رہا رائٹ سائڈ پہ مل رہا، تو یہ جو رائٹ سائڈ پہ مل کے آتا اس کو ہم بولتے ہیں الف. اسی طرح اگر یہ لیفٹ سائڈ پہ ٹرن ہو، آگے والے حرف سے ملے، تو اس کو بولتے ہیں آپ لام. اس کے بعد کا ورڈ دیکھیے آپ، جو سوری سیکنڈ لائن کا فرسٹ ورڈ دیکھیے آپ، لام لائن آ کے آگے والے حرف سے مل جا رہی. جب یہ آپ آگے والے ایرو حرف سے سے بتا مل، سکتے ہو پلیز؟ سوری ایرو ایرو مارکس، سے رائٹ رائٹ، جی. یس یس. یہ دیکھیے آپ یہاں پر یہ الف کو دیکھیے آپ، یہ ورڈ میں الف جو ہے پیچھے والے حرف سے مل رہا. دیکھیے آپ لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ پہ اگر یہ پیچھے والے حرف سے ملے تو یہ الف کہلاتا. اسی طرح یہاں دیکھیے آپ یہ آگے والے حرف سے مل رہا، اونلی دس بلیک ون، یہ آگے والے حرف سے، اگر یہ آگے والے حرف سے ملے تو یہ لام ہوتا. سب کو اس میں کنفیوژن نہیں رہتا تو سب لوگ اس پہ وہ پریشان مت ہوئیے. جس کو کنفیوژن ہے ان کے لیے بتا رہا ہوں. پیچھے والے حرف سے ملے تو الف ہوتا ہے، آگے والے حرف سے ملے تو لام ہوتا. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ جی ہو نہیں، اچھا یہ ورڈ دیکھیے آپ میں جو اب اس دو کو بھی جو جگہ لام ہے نا نیچے. کہاں پر یہ بول رہے ہیں آپ؟ الف کے بعد لام فرسٹ لائن میں بھی ہے، سیکنڈ لائن میں بھی الف کے بعد لام ہے. کون سا ورڈ بتا رہے ہیں آپ؟ کون سا ورڈ بول رہے ہیں آپ؟ یہ فرسٹ ورڈ جی لن وہ بول رہے ہیں صاحب. سالن میں بھی ہے، لسولو دونوں میں بھی لام ہے نا الف کے بعد. نہیں نہیں نہیں، اب ان کا سوال یہ تھا. اب دیکھیے میں جو انڈر لائن کر رہا ہوں، یہ دیکھیے آپ یہ جو انڈر لائن کرا میں، اس میں جی الف کون سا ہے، لام کون سا ہے، کنفیوژن تھا انہیں. تو یہ اوکے. واد کے فوری بعد جو ہے وہ الف ہے، واد الف زبر وا، اور اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ لام ہے. جی یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ واد سے لگ کے جی جو ہے وہ الف، اس کے بعد جو ہے وہ لام. تو جو سوال کرے ان کو کنفیوژن الف اور لام میں تھا کہ اس میں الف کون سا ہے، لام کون سا ہے. تو اب اوکے. بولیے آپ، واد کے فوری بعد جو ہے وہ کون سا حرف ہے؟ لام. الف. یہ والا ذات کے گریک. بعد الف ہے، یس، امیڈیٹ الف. امیڈیٹ الف ہے. پھر وہ الف کے بعد یہ کون سا ہے بلو کلر میں؟ لام. 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 یس، وہ کنفیوژن تھا، الف کون سا لام کون سا. تو اس لیے بتایا میں، پچھلے والے حرف سے مل گیا تو الف ہوتا، آگے والے حرف سے مل رہا تو لام ہوتا. ہاں اوکے اوکے. چلیے. تو سب الگ سورہ الگ میں سجدہ ہے. یہ سورہ علق میں سجدہ ہے. بہت اچھا سوال کرے آپ. قرآن مجید میں ٹوٹل 14 سجدے ہیں، مطلب سجدے کی آیتیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتوں کو تلاوت کر رہے تھے تو یہ تلاوت جب یہ آیت پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے. اسی لیے ہم پر یہ واجب ہو گیا کہ ہم جب کبھی یہ آیتیں تلاوت کریں تو ہم بھی سجدے میں چلے جائیں. اسی لیے ان آیتوں کو سجدے تلاوت بولتے. آپ دیکھ سکتے قرآن مجید میں جہاں کہیں سجدے کی آیت رہتی، وہاں رائٹ سائڈ جو وائٹ آپ کو ایم ٹی پیج دکھتا نا، ایم ٹی پلیس جو دکھتی، وہاں پر بڑا لکھا ہوا رہتا سجدہ بول کے. اچھا. مطلب وہ آیت جبھی بھی پڑھے آپ سجدہ کرنا. پارے 30 میں 2 سجدے کی آیتیں ہیں. ایک سجدے کی آیت ہے سورہ انشقاق میں، جو ہمارا میں سمجھتا ہوں سیکنڈ ڈے کا سبق تھا. جی انشقاق میں ہے. انشقاق میں، تین اور تین دو ہی ہے. ایک انشقاق میں ہے، دوسرا جو ہمارا آج کا سبق تھا
سورہ علق نہیں، آج کا نہیں، سورہ کل علق کل کا سبق ہے کل کا یس، کل کا سبق سورہ سورہ قدر تک ہو گیا مطلب کل؟ سورہ قدر تک ہوا. ہاں ہاں، جی قدر تک ہوا مطلب علق ہو گیا پھر ہمارا آج ہی تھا جی علق. ہاں، کل تھا الگ، آج نہیں تھا۔ آج آج میرے ہاتھ سورہ علق جہاں پر بھی ہوا، جبھی بھی ہوا، سورہ علق میں ایک سجدہ تھا. وہ جی جب ہاں کبھی آیت پڑھیں گے آپ، سجدے تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے. تو اس کے بعد اب جو ہے کل کا سبق سورہ بینہ سے رہے گا مطلب؟ کل کا سبق سورہ بینہ سے پارہ ختم تک، یہ آپ جی جو ہے پڑھ کے آئیے انشاءاللہ. پھر کل ہم کنٹینیو کریں گے. سورہ پریکٹس بھی ہے، ناظرہ پریکٹس بھی ہے. کل 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 ہم جو ہے جلد سے جلد وقف کا قاعدہ ختم کر کے ناظرہ پریکٹس اور سورہ پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ آج کلاس بہت طویل ہو گئی، اسی لیے سورہ پریکٹس بھی ہم انشاءاللہ کل ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو، کلاس میں جوائن ہونے کو قبول فرمائے. ہم سب کو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی آمین یا اللہ رب تعالی العالمین. علی سیدنا محمد وعلی آلہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. جی اچھی بات، ماشاء اللہ.